اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک، یہ زندگی آپ کی عطا ہے، اس میں موجود تمام نعمتیں آپ کی ہی تو دین ہیں، تمام سہولتیں صلاحیتیں سب آپ کا لطف و کرم ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جو ہماری ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنایا ہے، ماں باپ مسلمان عطا کیے، خاندان مسلمان عطا کیا، جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی مسلمان اور آزاد عطا کیا۔ بے شک تمام شکر، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم پھر بھی دین کے کنارے کنارے رہ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو صحیح سے دین پر قائم رہنا سکھا دیں، دین کو قائم رکھنا سکھا دیں۔ اللہ پاک جو بھی صحیح مسنون احکامات، دینی اصول، قرآن و حدیث کے دلائل ہم کو کہیں بھی سننے کو ملیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ ان کو قبول کریں۔ اللہ ہمیں ایسی استطاعت دے دیں، ایسے حق کو قبول کرنے کی قابلیت دے دیں۔ اللہ اپنا سر جھکا دیں، ہم بلا چوں چرا کیے اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ ہم کو پورا دین اسلام میں داخل فرما دیں۔ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں جو دین کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، جو قرآن و حدیث کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے، آسان چیزیں لے لیتے ہیں، مشکل فرمان چھوڑ دیتے ہیں، جو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا تو دور بلکہ انکار اور اعراض کرتے ہیں، سرکشی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھیک پورا آمادہ کر دیں دین کی فرما برداری کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے دین اسلام کے لیے ہم دلی طور پر، ذہنی طور پر ہر طرح سے اپنے آپ کو لگا دیں۔ اللہ ہماری نیت، ارادہ اور عمل میں اخلاص بھر دیں۔ اللہ آپ کے لیے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ اپنا ایسا تقوی عطا کریں کہ دین اسلام کے احکامات توڑنے سے ہم لوگ بچ جائیں۔ ہمارے اندر آپ کی ناراضگی کا ایسا خوف بھر جائے کہ قرآن حدیث میں جو حدود اور قیود بتائی گئی ہیں ہم ان کو جانیں، ان کو سیکھیں اور اس کے بعد پھر کبھی توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا ڈر ہمارے اندر ڈال دیں، ایسی پرہیزگاری سے ہم کو نواز دیں کہ کبھی بھی دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف جانے کی ہم کوشش نہ کریں۔ یا اللہ ہم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ٹھیک آپ کی بندگی کرنا سکھا دیں، آپ کی عبادت کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ اپنی ایسی محبت ہمارے دلوں پر غالب فرما دیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں دین اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاریں۔ یا اللہ اے مہربان ذات، ہم کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ وہ قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو کلی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور جزوی اطاعت سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے، مشکل سمجھتے ہیں، پس پشت ڈال رکھتے ہیں، اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لینا، ہمیں ان کی محفلوں سے، ان کی صحبتوں سے بھی دور رکھنا۔ اللہ ہمیں اس لائق کر دیں کہ دین کے تمام تقاضوں کو ہم صحیح خوش دلی کے ساتھ ادا کر سکیں، ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ جو خود تو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو واعظ نصیحت کرتے ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد برائے نام کرتے ہیں اور خود عملاً کچھ نہیں کرتے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لیں۔ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں کر دیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں، صحیح معنوں پر ان کا قول و فعل ہے، جو دین اسلام کے مطابق نیکی کا پرچار کرنے والے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو قوت طاقت رکھتے ہوئے بدی کو، برائی کو روکتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو چن لیں دین اسلام کی خدمت کے لیے، بنی نوع انسان تک آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے آسانیوں کے ساتھ چن لیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین اسلام کو غلبہ عطا کر دیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو تفرق بازی سے بچا لیں۔ اللہ ہم سب کا دین اسلام پر چلنا آسان بنا دیں، اس پر عمل کرنا آسان بنا دیں، اس کے مطابق زندگیاں گزارنا آسان فرما دیں۔
باری تعالیٰ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔